بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ معناہ، اس کا معنی ہے انہ لوضوحہ، کہ وہ اپنے واضح ہونے کی وجہ سے، وسطوع برہانہ، اور اپنی دلیل کے روشن ہونے کی وجہ سے، بحیث اس طور پر ہے، لا یرتاب العاقل، کہ عقل مند شک نہیں کرتا، بعد النظر الصحیح، نظر صحیح کے بعد، فی کونہ وحیاً، اس کے وحی ہونے میں، بالغاً حد الاعجاز، حد اعجاز تک پہنچے ہوئے ہونے میں، لا ان احدا لا یرتاب فیہ، نہ یہ کہ کوئی ایک اس میں شک نہیں کرتا، الا تری، کیا تم دیکھتے نہیں اللہ تعالیٰ کے اس قول کی طرف، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اگر ہو تم شک میں، مما نزلنا، اس چیز سے کہ جو ہم نے اتاری، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو لے آؤ ایک صورت اس کی مثل، فَإِنَّهُ مَا أَبْعَدَ الرَّيْبَ، اس لیے کہ اس نے دور نہیں کیا شک کو، عنہم، ان سے، بل عرفہم، بلکہ ان کو سکھایا، الطریق المزیح لہ، ایسا طریقہ کہ جو اس کو زائل کرنے والا ہو، وہوا، اور وہ یہ ہے، ان یجتہدوا، کہ وہ کوشش کریں، فی معارضۃ نجم من نجومہ، اس کے حصوں میں سے کسی ایک حصہ کے معارضہ میں، وَيَبْذُلُوا فِيهَا، اور اس میں خرچ کریں، غایت جہدہم، اپنی انتہائی کوشش کو، حتیٰ اذا عجزوا عنہا، یہاں تک کہ جب وہ عاجز آ جائیں اس سے، تحقق لہم، تو ان کے لیے ثابت ہوگی یہ بات، لیس فیہ مجال للشبہۃ، کہ اس میں گنجائش نہیں ہے شبہ کی، ولا مدخل، اور کوئی دخل نہیں ہے، للریبۃ، شک کے لیے۔ تو لا ریب فیہ کا معنی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ معنی ہو، ایک سوال کا جواب ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں شک کرنے والے تو بہت ہیں، پھر کیسے فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے؟ سوال ہوتا ہے قرآن میں شک کرنے والے تو بہت زیادہ ہیں، پھر کیسے فرمایا لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے؟ اس کا جواب دیا کہ لا ریب فیہ کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید انتہائی واضح ہے اور اس کی دلیل انتہائی روشن ہے، اور وہ اس طور پر ہے کہ عقل مند جب نظر صحیح کر لے تو اسے شک نہیں ہوتا کہ یہ وحی ہے اور حد اعجاز تک پہنچی ہوئی ہے۔ لا ریب فیہ کا معنی یہ ہے کہ قرآن مجید انتہائی واضح ہے اور اس کی دلیل انتہائی روشن ہے، اور اس طور پر ہیں کہ عقل مند نظر صحیح کے بعد اس بات میں شک نہیں کرتا کہ یہ وحی ہے اور حد اعجاز تک پہنچی ہوئی ہے۔ لا ریب فیہ کا معنی یہ نہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس میں شک نہیں ہے، بلکہ ان کو ایسا راستہ دکھایا جس کی وجہ سے شک زائل ہو جائے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ قرآن کے کسی ایک حصہ کا مقابلہ کریں، انتہائی کوشش کریں، جب عاجز آ جائیں تب انہیں پتہ چلے گا کہ قرآن مجید میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لا ریب فیہ کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک اس میں شک نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شک کی نفی نہیں کی، بلکہ ان کو ایسا راستہ بتایا کہ جس کی وجہ سے شک زائل ہو جائے۔ وہ راستہ یہ ہے کہ قرآن کے کسی ایک حصہ میں معارضہ کریں، اپنی پوری کوشش کر ڈالیں، جب عاجز آ جائیں مقابلہ کرنے سے تو پھر پتہ چلے گا کہ قرآن مجید میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وقیل معنی ہو، اور بعض نے کہا اس کا معنی ہے لا ریب فیہ للمتقین، اس میں شک نہیں متقین کے لیے، وہدن حال من الضمیر المجرور، اور ہدن حال ہے ضمیر مجرور سے، والعامل فیہ الظرف، اور عامل اس میں ظرف ہے، الواقع صفۃ للمنفی، جو واقع ہے منفی کی صفت۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ لا ریب فیہ کا معنی ہے لا ریب فیہ للمتقین، متقین کے لیے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور جو شک کرنے والے ہیں وہ متقین نہیں ہیں، لہذا کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اس صورت میں ہدن فیہ کی ضمیر مجرور سے حال ہوگا، اور اس میں عامل ظرف ہوگا جو منفی کی صفت ہے، یعنی ریب کی صفت ہے، اور للمتقین لا کی خبر ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ لا ریب فیہ کا معنی ہے لا ریب فیہ للمتقین، اس میں متقین کے لیے کوئی شک نہیں ہے، اور جو اس میں شک کرنے والے ہیں وہ متقین نہیں ہیں، لہذا کوئی سوال نہیں ہوگا۔ ہدن فیہ کی ضمیر مجرور سے حال ہے، اور اس میں عامل ظرف ہے
جو منفی کی صفت ہے یعنی ریب کی صفت ہے، اور للمتقین لا کی خبر ہے۔ والریب فی الاصل، اور ریب اصل میں مصدر رابن الشیء، مصدر ہے رابن الشیء کا، اذا حصل فیک الریبۃ، جبکہ وہ حاصل کرے تم میں شک کو، وہی قلق النفس و اضطرابها، اور وہ نفس کا بے چین ہونا اور اس کا مضطرب ہونا ہے۔ سمی بھی شک کو، نام رکھا گیا اس کے ساتھ شک کا، لأنہ، اس لیے کہ وہ بے چین کرتا ہے نفس کو، ویزیل الطمانینۃ، اور زائل کرتا ہے اطمینان کو۔ وفی الحدیث، اور حدیث میں ہے، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، چھوڑ اس چیز کو جو تمہیں شک میں ڈالے اس چیز کی طرف کہ جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ فإن الشک ریبۃ، اس لیے کہ شک ریبہ ہے، موجب قلق ہے، والصدق طمانینۃ، اور صدق اطمینان ہے، اطمینان کا باعث ہے۔ ومنہ ریب الزمان، اور اسی سے ہے ریب الزمان، لنوائبہ، حوادث زمانہ کے لیے۔ ریب کا اصل معنی شک نہیں ہے، بلکہ ریب اصل میں رابن الشیء کا مصدر ہے۔ رابن الشیء کا مطلب یہ ہے کہ چیز نے میرے اندر شک کو پیدا کر دیا۔ ریب کا اصل معنی ہے نفس کا بے چین ہونا اور اس کا اضطراب۔ شک کو بھی ریب اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ وہ بھی نفس کو بے چین کرتا ہے اور اطمینان کو زائل کرتا ہے۔ ریب کا اصل معنی شک نہیں ہے، بلکہ ریب اصل میں مصدر ہے رابن الشیء کا۔ رابن الشیء کا مطلب یہ ہے کہ شے نے میرے اندر ریب کو وجود دے دیا۔ ریب اصل میں نفس کا بے چین ہونا اور اس کا مضطرب ہونا ہے۔ شک کو بھی ریب اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ وہ شک بھی نفس کو بے چین کرتا ہے اور اطمینان کو زائل کرتا ہے۔ تو یہاں پر دو دعوے ہیں۔ پہلا دعویٰ یہ ہے کہ ریب کا معنی شک نہیں ہے۔ دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ ریب کا معنی ہے نفس کا بے چین ہونا۔ حدیث ذکر کی جس سے دونوں دعویٰ مدلل ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے دع ما یریبک الی آخرہ، تو یہاں فرمایا فإن الشک ریبۃ، اس سے پہلا دعویٰ مدلل ہو گیا کہ ریبہ کا شک پر حمل ہے، اور حمل تغیر کا تقاضا کرتا ہے۔ معلوم ہوا ریبہ ریب اور ہے، شک اور ہے۔ والصدق طمانینۃ، سے دوسرا دعویٰ مدلل ہو گیا۔ طمانینہ ریبہ کے مقابل ہے۔ طمانینہ کا معنی ہوا اطمینان قلب، تو ریبہ کا معنی ہوا عدم اطمینان، اور عدم اطمینان کا مطلب ہے نفس کا بے چین ہونا۔ ثابت ہوا ریب کا معنی ہے نفس کا بے چین ہونا۔ تو یہاں پر دو دعوے ہیں۔ ایک دعویٰ یہ ہے کہ ریب کا معنی شک نہیں ہے، دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ ریب کا معنی ہے نفس کا بے چین ہونا۔ حدیث ذکر کی جس سے دونوں دعویٰ مدلل ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں ہے دع ما یریبک الی ما لا یریبک فإن الشک ریبۃ والصدق طمانینۃ۔ اب فإن الشک ریبۃ سے پہلا دعویٰ مدلل ہو گیا کہ ریبہ کا حمل ہے شک پر، اور حمل تغیر کا تقاضا کرتا ہے۔ معلوم ہوا ریبہ اور ہے، شک اور ہے، ریب کا معنی شک نہیں ہے۔ اور والصدق طمانینۃ سے دوسرا دعویٰ مدلل ہو گیا کہ طمانینہ یہ مقابل ہے ریبہ کے۔ طمانینہ کا معنی اطمینان قلب ہے، تو ریبہ کا معنی عدم اطمینان ہوا، اور عدم اطمینان کہتے ہیں نفس کا بے چین ہونا۔ معلوم ہوا ریب کا معنی ہے نفس کا بے چین ہونا۔ ومنہ ریب الزمان، حوادث زمانہ کو ریب الزمان کہتے ہیں کیونکہ حوادث زمانہ بھی دل کو بے چین کر دیتے ہیں۔ حوادث زمانہ کو ریب الزمان کہتے ہیں کیونکہ حوادث زمانہ بھی نفس کو بے چین کر دیتے ہیں۔